صاحب ذوالفقار والمدد صاحب ذوالفقار والمدد رہے اپنا لہم اونچا رہے اپنا جب تک ہے دور آسمان جب تک ہے دور آسمان سن لے یہ ہر پیر و جوان سن لے یہ ہر پیر و جوان آواز پر شابیر کی بڑھتا رہے گے یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم ہر قلب پر چھاتے چلو ہر قلب پر چھاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک ایک مہادے ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں بھر دو شہ کا غم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم کب تک نہ مانے گا کوئی کب تک نہ مانے گا کوئی وہ وقت آئے گا کبھی وہ وقت آئے گا کبھی ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین بھولے علی در پہ ہر سر ہوگا خم اونچا رہے اپنا
اپنا علم، اے نوجوانان ادا، اے نوجوانان ادا، تم ہو کسی دل کی دعا، تم ہو کسی دل کی دعا، تا حشر اٹھتی رہے سینوں سے ماتم کی صدا، قائم رہے اکبر کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، جب کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر بہہ کے قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، زندہ یہ بیداری رہے، زندہ یہ بیداری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم، عزاداری رہے، نکلے اسی چوکھٹ پہ دم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، جب تک ہے دور آسمان، جب تک ہے دور آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے گے، کارواں رکنے نہ پائے یہ قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک مہادے ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شہ کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، کب تک نہ مانے گا کوئی، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی
پڑی جب بھی کوئی مشکل پڑے دنیا اسی در پر جھکی دنیا اسی در پر جھکے سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی نکلا ادھر باطل قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم یہ پرچم عباس ہے پرچم عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم عباس ہے نام وفا عباس ہے نام وفا آغاز و انجام وفا آغاز و انجام وفا منہ موڑ کے دریا سے جو پیتا رہا جانے وفا ہوتے رہے بازو قلم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم وہ تیرے بانی یہ جفا تیرے بانی یہ جفا معصوم کا ننھا گلا معصوم کا ننھا گلا اسلام زندہ کر گئی اکبر کے مرنے کی ادا ہنس کر سہا تیر ستم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم زندہ ہے حلم کی صدا زندہ ہے حلم کی صدا مٹتا نہیں خون کا لکھا مٹتا نہیں خون کا لکھا شبیر کا حق کی قسم ایک معجزہ ہے کربلا یہ سلسلہ ہوگا نہ کم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اے نوجوانان ادا نوجوانان ادا تم ہو کسی دل کی دعا کسی دل کی دعا تا حشر اٹھتی رہے سینوں سے ماتم کی صدا قائم رہے اکبر کا غم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم جب کربلا یاد آئے گی جب کربلا یاد آئے گی انسانیت شرمائے گی انسانیت شرمائے گی مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی پلٹیں گے پھر بہے کے قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم ان دونوں ہی سے کرب و بلا میں شہ کو بڑی تھی آس زینب اور عباس زینب اور عباس دونوں ہی سے کرب و بلا میں شہ کو بڑی تھی آس زینب اور عباس زینب اور عباس ایک زہرا کی لاڈلی تھی اور ایک
کو علی کا لال، ماں کا صبر دیکھا ایک نے، باپ کا جاہو جلال، کرب و بلا میں بن گئے دونوں، صبر و وفا کی اثار، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، قبل عصر حفاظت کا تھا بھائی ذمہ دار، بعد عصر اٹھا بنتے زہرا نے یہ بات، بن گئی آس حرم کی زینب، گو تھی خود بے آس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، دونوں لال کیے زینب نے سرور پر قربان، نہر پہ دونوں ہاتھ کٹا کر ساقے نے دی جان، وار دیا سب کچھ بھائی پر جو تھا جس کے پاس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، دشت بلا میں آ کر چھوٹا دونوں کا یہ ساتھ، مشکی سینے سے لگا کر دونوں کٹا کر ہاتھ، نہر کنارے سو گیا بھائی، بہن ہوئی بے آس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار، حلق شہ مظلوم پہ رکھ دی ظالم نے تلوار، خیمے میں زینب تڑپی اور ساحل پر عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، کتنے ہی دکھ جھیلے دل پر، کتنے ہی آلام، ہائے مگر وہ دشت ستم، وہ رنج و علم کی شام، تنہا ہے مقتل میں زینب، کوئی نہیں اب پاس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب ہے پابند رسن، اب چلتا کچھ نہیں زور، نو کے سنا پر سر ہے تن ہے بھائی کا بے گور، روتی ہے ماں
سیرت پہ حسرت یار زینب اور عباس، 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 دونوں ہی سے کرب و بلا میں شہ کو بڑی تھی آس زینب اور عباس، زینب اور عباس، دونوں ہی سے کرب و بلا میں شہ کو بڑی تھی آس زینب اور عباس، زینب اور عباس، ایک زہرا کی لاڈلی تھی اور ایک علی کا لال ماں کا صبر دیکھا ایک نے باپ کا جاہو جلا کرب و بلا میں بن گئے دونوں صبر و وفا کی اساس زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، قبل عصر حفاظت کا تھا بھائی ذمہ دار بعد عصر اٹھا بنتے زہرا نے یہ بات بن گئی آس حرم کی زینب گو تھی خود بے آس زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، دونوں لال کیے زینب نے سرور پر قربان نہر پہ دونوں ہاتھ کٹا کر ساقے نے دی جان وار دیا سب کچھ بھائی پر جو تھا جس کے پاس زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، دشت بلا میں آ کر چھوٹا دونوں کا یہ ساتھ مشکی سینے سے لگا کر دونوں کٹا کر ہاتھ نہر کنارے سو گیا بھائی بہن ہوئی بے آس زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. Thank you, Brother Hussein Kimji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. We thank Allah for giving us the opportunity to once more try to establish in this country the commemoration of the martyrdom of Imam Hussein, members of the household of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, and the noble companions. We give thanks to Allah for all the brothers and sisters who have turned out today, and we hope that we keep this as a tradition and as an opportunity for us to get together to display our love for the Ahlul Bayt and our hatred for oppression. It is very important for us to realize what the events that led up to the actions in Karbala and what happened in Karbala, how important these things are to our lives. We find that many Muslims are afraid to stand up because they have a position to defend. Aren't you acting like the people in Kufa? These are the kind of knowledge, these are the kinds of lessons we have to learn from Karbala. Because we have to notice or realize, see, who are the Yazids in our midst? When am I a Yazid? When am I a Hussein? When am I an Abbas? When am I a member of Kufa? Because many of us can't stay on one track all the time. It goes to show the limits of popular support for something. If that popular support for a movement is based upon the heart, is based upon the love of Islam more than anything else, then you are guaranteed success. If we're not fighting for the defeat of the kuffar, because of the life of Imam Hussein alayhi salam shows that even in death, when you're fighting against the oppressor, victory is yours in this life and in the hereafter. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Next we will have Brother Syed Abdul Qasim from India, who will come and speak to us. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. My dear brother in faith, Assalamu alaikum. I do not know with what specific term of address I should address you, because the message of martyrdom of Hazrat Imam Hussain being so great that it has transcended the barriers of the tribes and sects and nations and countries, and therefore the proper term of address would be to the humanity at large. Dear human beings, we have been sent on this earth for a definite purpose. That definite purpose has accidentally got clouded under different approaches and different schools of thought. It is the responsibility of every sensible living human being that should spell the clouds and try to reach to the right and real object of our living on this face first. Well, this world, at least in the 20th century, has become very powerful in certain respects. This material, this technical civilization, along with its skyrocketing buildings and roads and very glamorous cities and very glamorous people roaming about on the roads, and we were surrounded with the heap of the carnal civilization and the material civilization. The truth exists in the universe by virtue of its own inherent potentiality and logic and appeal. Truth is something which has been given by the divine dispensation on earth with a perfect confidence on the part of the divine administration that it has to abide by, though surrounded temporarily midst the oppressions and midst the oppressors. The question, which is a very moot question, which arises on this occasion, when the message that we have come on the roads, because the pressure of truth of within the message has pushed us on the road, and will be taking the procession, God wishes, inshallah, on all the roads of the civilized world. Muhammad wa Ali Muhammad. Thank you, Brother Abdul Qasim. Next we'll have Brother Liaquat Takim from London, England, who will come and speak to us. In the name of God, the most merciful, the most beneficent, Assalamu alaikum. As human beings, we are all ingrained with certain values, regardless of our religious affiliation, regardless of our creed, regardless of our color. We all love certain things. We all love truth. We all hate oppression. We all love honesty. We all love sincerity. Not only do we love these values, but our hearts cry for those people who fight for these values. Our hearts cry for those people who have given their lives to establish values which we can follow up. Indeed, history is full of events and people who have fought for these values, and it is because of them that we attain much inspiration by looking upon the people and acting upon the values that they have sought to establish. Don't we, in our own times, derive much inspiration from the fights
by Nelson Mandela, for example? Don't we feel for him? Don't our hearts cry out for those who are fighting against oppression? And the feelings for such people increase more when we know that that person has sacrificed everything possible just to establish that values, those values that we can all emulate, especially when that sacrifice leads to truth triumphing over falsehood, to the right overcoming the wrong. And when that is achieved, the mark is deeply embedded in our hearts. It is because of this that we should look upon the events in Karbala, the moral implications which Karbala is teaching us. Karbala is a small town in Iraq. The events which occurred on the day of Ashura there, and the moral implications which are being taught to all of us, are such that no conscious human being can ever choose to ignore, because Karbala is awakening us. There is a spiritual awakening in all human beings because of the events of Karbala and the values that Hussein bin Ali, the grandson of the Prophet, sought to attain. Such are the events and such are the sacrifices of Hussein bin Ali that even a stone-hearted person will not fail to shed a few tears over them, especially when he sees the events that occurred and the values that Hussein bin Ali sought to establish. Hussein bin Ali, the grandson of the Prophet, sought to establish the justice of Islam. He wanted to fight against injustice, against all oppression. He wanted to invite human beings to come together in the worship of one God. He wanted to tell human beings to look after the poor, to look after the orphans, and above all, he told us how to be compassionate to other human beings, how to be merciful. Indeed, even to his own enemies, as they were dying, he gave them water because they were dying for thirst. Ironically enough, these same people, when Hussein went to ask them for water, denied them, denied the water even to 6-month-old baby. The Quran demanded certain things from Muslims, and it does so till today. It demands us to be just. It demands from us to be pious. And Hussein bin Ali was trying to create these values in human beings. Soon after the death of the Prophet, the Banu Umayyah, those people who came to power, were trying to destroy these very values which we all share. They were trying to rule by army and by force. They were trying to rule by injustice and oppression. They had made Islam a rich man's club, a club which was only for the rich few. There was great injustice, unequal distribution of wealth. It was time for someone to wake up and to awaken up the consciousness of the people and to tell them, oh people, do you know what is happening? Don't you see that the values, the inspiration that the Quran is inspiring in all human beings are being destroyed by these people? Hussein bin Ali was teaching us one thing, that a victory which is achieved through power and through strength is no real victory, because one day someone else will come and overcome that victory. But a victory achieved through sacrifice, through fighting for the truth, is everlasting. That victory will not be eroded by the passage of time. People will remember it forever and ever. Hussein is telling us how to uphold those values which we all share, the values of sincerity, of compassionate, of truth. And so it was, just the day before that he died, Hussein gathered all his fellow beings, all his companions, and told them, leave me, he said. These people want only me. But the companions were showing us one other important thing,
that not only was Hussein prepared to sacrifice for the truth, even these very companions were prepared to give their lives for the sake of that truth, for the sake of those values that he was trying to establish. The day of Ashura, one by one, the companions of Hussein died right in front of him. Hussein went to the battlefield. He retrieved the bodies of all of them. One by one, they gave nobly their lives for Hussein. But Hussein remained resolute. He remained determined. The enemy told him, all you have to do is to submit. All you have to do is say yes to Yazid. Hussein said, I will rather die, but I will never submit myself. I will never humiliate myself. I shall never give up those principles that we all cherish. Hussein, before he died, went in front of the army. He took the Quran on one hand and he told them, oh people, what have I done wrong to you? Have I changed the laws of Islam? Have I done that which is halal into haram? Have I done haram into halal? People, look at that river. The dogs, the pigs, the horses can quench their thirst. And we are talking of temperatures reaching 55 degrees Celsius. This was how hot Karbala is in the months of June and July when the actual events occurred. Except my being killed, then all swords come and get me. I shall die for the sake of truth. Wassalamu alaikum wa یہ فرش عزائے سبت نبی تا محشر بچھا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے دیوار یہ ماتم صدا رہے اور اس سے دیوار رہے کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا اٹھے ظلمت کی گھٹا کتنی ہی تاریک فضا کتنی تاریک فضا بجھنے نہیں پائے شمع عزا کتنے ہی اٹھے طوفان مگر روشن یہ دیا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے ایک شمع بجھے ایک شمع جلے ایک شمع بجھے ایک شمع جلے شبیر کا ماتم ہوتا رہے نسلاً بعد نسل یوں ہی جاری سلسلہ رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے کٹتے رہیں سر لٹتے رہیں گھر کٹتے رہیں سر لٹتے رہیں گھر آتی رہے دنیا ظلم مگر آتی رہے دنیا ظلم مگر چھوٹے نہ کبھی شبیر کا در شبیر کے غم سے عالم کا ہر گوشہ سجا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ظلم و ستم یہ جور و جفا ظلم و ستم یہ جور و جفا کیا روکیں گے رستہ تیرا کیا روکیں گے رستہ تیرا بڑھ اور دو عالم پر
پر چھا جا، تا عرش زمین سے چھائی ہوئی غم کی یہ گھٹا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ غم خوار شہے ابرار ہیں ہم، غم خوار شہے ابرار ہیں ہم، باطل کے لیے تلوار ہیں ہم، باطل کے لیے تلوار ہیں ہم، تاریخ کا وہ کردار ہے ہم، مر سکتے ہیں مٹ سکتے نہیں، ذہنوں میں ذرا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ ہم پلتے رہے طوفانوں میں، ہم پلتے رہے طوفانوں میں، بہتے رہے خون کی دھاروں میں، بہتے رہے خون کی دھاروں میں، چنوائے گئے دیواروں میں، خود مٹ گئے بانی ظلم مگر ہم اہل عزا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ خون دل سے ہاں اہل عزا، خون دل سے اہل عزا، ہر موڑ سے تابہ کر وہ بلا، تابہ کر وہ بلا، روشن رکھو ایک ایک ذرہ، ہر آنے والے حر کے لیے یہ رستہ کھلا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ سوکھے ہوئے لب حل من کی صدا، حل من کی صدا، تاریخ بھلا سکتی ہے بھلا، تاریخ بھلا سکتی ہے بھلا، کیا عالم غربت ہے بخدا، ہے کون ستم سہ کر اتنے راضی برضا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ شے کہتے تھے اصغر نہ رہے، کہتے تھے اصغر نہ رہے، عباس و علی اکبر نہ رہے، عباس و علی اکبر نہ رہے، بہنوں کی میرے چادر نہ رہے، شبیر کا سر ہو تن سے جدا دین مصطفیٰ رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ یہ فرش عزائے صبت نبی تامش بچھا رہے، یہ ماتم رہے۔ مخلصين له الدين
يشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا ومجمعنا من هذه الأساس رحم الله من قرأت الفاتحة مع الإخلاص قبلها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد